الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بالقدر القائمون ولا يحصي نعماءه العالمون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض نبيا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيها بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میں سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عید مبارکہ جو اسلام کی فتح کی عید ہے اس کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں تا حیات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دامن ولایت و امامت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فخر ابن حجر ہیثمی جو حافظ کہلاتے ہیں، حافظ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 احادیث یاد ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. حافظ سے مراد صرف حافظ القرآن نہیں ہے، امام کعبہ بھی رہا ہے. کتاب ہے اس کے صواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ فی الرد علی الرافضۃ والزندقہ. پوری کتاب کا نام یہ ہے، الصواعق المحرقہ. جلانے یہ کتاب کا جو نام ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب کتنی خطرناک ہے. الصواعق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں. کس موضوع پر لکھی گئی ہے؟ فی الرد علی الرافضۃ والزندقہ. رافضہ آج کل جو متعصب قسم کے لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں کہتے، رافضی کہتے ہیں، کو رافضی کہتے ہیں. اس سال ایک اچھی چیز مجھے نظر آئی مینا اور عرفات میں. پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی، عرفات اور مینا کے خیموں کے اوپر الجعفریہ لکھا گیا تھا. الجعفریہ. تو یہ کتاب لکھی گئی ہے فی الرد علی الرافضہ کی رد میں. والزندقہ، زندیق کافر کو کہتے ہیں. زندیقوں سے جیسے یہ تھے ابن ابی الوجا تھے، ابو شاکر الدیسانی، عبداللہ بن مقفع، جن سے امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام مناظرے ہوتے رہے. کو زندقہ کہتے ہیں، یعنی رافضیوں اور
زندیقوں یعنی کفار کے رد میں لکھی گئی صواعق محرقہ یعنی جلانے والی بجلیاں۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کے نام سے مشہور ہیں، ہندوستان کے آگر شہر میں ان کی قبر ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الصوارق المحرقہ۔ وہ جو ابن حجر کی کتاب ہے اس میں ہے وہ حلقوں والی ہے، اور یہ جو جواب میں جو ہے وہ دو چشمہ ہے وہ لوگوں والی ہے۔ انہوں نے صواعق لکھا ہے اپنے نام کتاب کے نام کی شروع میں، انہوں نے صوارم لکھا ہے۔ صوارم کاٹنے والی تلوار کو کہتے ہیں، یعنی جلانے والی بجلیوں کے جواب میں خون بہانے والی شمشیریں، الصوارم المحرقہ۔ یہ ابن حجر ہیثمی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات، یہ روایت ہے ثلث فی اہل البیت، ایک تہائی قرآن، ہماری روایات اس مضمون کی ہے کہ ایک تہائی قرآن اہل بیت کی شان میں وہ نازل ہوا ہے۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ کچھ آیات جو ہیں وہ اس نازل چلی اور باقی اہل بیت اطہار مشترک ہیں، خاتون جنت امام حسن اور امام حسین رسول خدا۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں بلا شرکت غیری، وہ آیات کی جو صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، ان کی تعداد 300 ہے۔ اچھا جی، ان 300 آیات میں سے ابھی پڑھ رہا تھا مولانا نے لبنان کے بائنات عالم دین عبد الحسین شرف الدین کی کتاب الفصول المہمہ فی تالیف الامہ، اس کے اندر بڑی قیمتی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ حروف تہجی کے حساب سے 235 کے قریب شیعہ صحابہ کرام کی فہرست دی ہے، 235 شیعہ صحابہ کرام۔ اچھا، اسی طرح ان راویات کے بھی کو بھی لکھا ہے جو شیعہ ہیں اور جو ہمارے یہاں سنت اور ادنا کی صحاح ستہ ہے نا، ان کے روایات کے راوی ہیں 1600 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ شیعہ راویوں کے سے روایات کی ہیں، صحاح ستہ ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ 300 آیات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، ان میں سے مثلا ایک آیت ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ امیر المومنین کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بات ہے انما انت منذر، خدا حضرت سے فرما رہا ہے انما انت منذر، تو منذر ہے میرے حبیب، تیرا کام ڈرانا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت کے پاس کھڑے تھے، بغل میں کھڑے تھے، فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں انا المنذر، میں منذر ہوں، منذر سے مراد میں ہوں، اور امیر المومنین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْهَادِي، یہ ہادی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ بھی اہل سنت کے علماء کرام نے لکھا ہے۔ یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی جب امیر المومنین علیہ السلام شب ہجرت ہوئے اور رسول خدا نے فرمایا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہے، جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ یہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، لہذا آپ ہجرت کر جائیں۔ ابھی بوڑھی سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو گے، فرمایا
کہ اس طرح پہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا پر کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے نا نعوذ باللہ جی تو پھر حضرت علی شہید ہوں گے، رسول خدا تو نکل چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں اس راہ میں کہا کہ اگر تیری جان کو کوئی خطرہ ہو یا تجھے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو صبر کر لو گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے آپ کی بستر پر سونے کے نتیجے میں آپ کی جان بچ جائے گی، فرمایا یقیناً بچ جائے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ پھر صبر کا موقع نہیں ہے، شکر کا میں شکر ادا کروں گا خدا کا کہ اگر آپ کو بچاتے بچاتے میری زندگی کو یہ میرے امید کے بارے میں ہے، میرے امید کے صحابت کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کا قرآن کی آیت ہے کہ راہ خدا میں وہ دن کو بھی یہ صدقہ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، رات کو بھی انفاق کرتے ہیں، چھپا کے بھی انفاق کرتے ہیں، دکھا کے بھی انفاق کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت کی کتابوں میں بھی کبیر المومنین نے رات کو صدقہ دیا تھا، دن کو صدقہ دیا تھا، ایک صدقہ چھپا کے دیا تھا اور ایک صدقہ دکھا کے دیا تھا۔ یہ بھی نمونے علیہ السلام کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ دو تین نمونے عرض کر رہا ہوں۔ عبد الحسین شرف الدین رحمۃ اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے 300 آیات امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن جو عظمت آیے مباہلت سے علی کی ثابت ہوتی ہے وہ کسی اور آیت سے ثابت نہیں۔ وہ انفسنا وہ انفسکم، عیسائی کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کے اندر وہ عیسائیوں کے درمیان اور رسول خدا کے درمیان میں وہ دلائل کا جو تبادلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو وہ بیان کیا ہے کہ بھئی اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کا باپ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ کا باپ یعنی حضرت عیسیٰ کا انسانی شکل میں باپ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کوئی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ بھئی اگر باپ نہ ہونے سے وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر حضرت آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ یہ دلائل ہیں جو کہ رسول خدا جن کا تبادلہ ہوا عیسائیوں اور رسول خدا میں ہے، وہ دلائل کے زیر کار نہیں آئے، دلائل سے قائل نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کو اپنی صداقت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہے اور اس کے باوجود آپ کے ساتھ لوگ آپ سے الجھتے ہیں اور احتجاج اور دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ جو آخری مرحلہ ہے پھر وہ مبارکہ ہے۔ میں نے کہو کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، ثم نبتہل ابتہال گڑگڑانا فریاد کرنا خدا کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے، ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مل کے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ آیے کریمہ ہے۔ فخر الدین الرازی یہ بڑے باریک نکات یا پتہ نہیں وہ کیڑے نکالنے کا ماہر ہے، اس لیے اس کو امام المشککین کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے والوں کا امام۔ یہ بندے خدا تسلیم کرتا ہے کہ انفس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، واحدی شواہد التنظیر کے اندر اعتراف کرتا ہے کہ وہ انفس سے مراد حضرت علی ہے، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو کہ اگر انفس سے مراد حضرت علی لیا جائے یعنی نفس رسول، پھر علی کے وہ فضائل
وہ ثابت ہوتے ہیں جو کسی اور آیت سے ثابت نہیں ہوتے. اب یہی وجہ ہے کہ مختلف تفاسیر نے مختلف ترجمے کیے. ہاتھ کہتے ہیں نا ہاتھ پہ مارنا، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں. یہ جو اسلامیات کی 5ویں کتاب ہے اس کے اندر یہ ترجمہ دیا ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے چینج نہیں کیا ہے. ہاں تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ کا ترجمہ ہے تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. ان کو میں نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر عربی کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی آنا ہو. آنا بلانے کی بات ہو رہی ہے. ندعو ہم بلائیں گے ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، اور جس کو بلائیں گے وہ انفسنا. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ آنا ہو. سراخن یہ ترجمہ غلط ہے کہ ہم خود آئیں اور تم خود آؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں تم اپنے آپ کو بلاؤ. ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ جو دیوبندیوں کے نمائندے ہیں نصاب کمیٹی میں، انہوں نے اپنا موبائل کھولا، کہا کہ میں مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ کر دیتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اچھا ترجمہ دیکھنے کے بعد اپنے ساتھ جو دوسرے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلوی حضرات کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے کان میں بتایا کہ مولانا تقی عثمانی نے یہ لکھا ہے. لیکن اس کے بعد جب نکلنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ مولانا تقی عثمانی نے کیا ترجمہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا تقی عثمانی کا یعنی پاکستان میں جو لیول ہے، جو مقام ہے، اس کا اندازہ لگائیں اور جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ دونوں میں ذرا موازنہ کریں کہ یعنی کس قسم کی شخصیت کو یہ دیتا ہے تو اس کا یہ ترجمہ کرے. کہا انہوں نے یہ ترجمہ کیا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلائیں. اس کا مطلب یہ کہ یعنی رسول نے اپنے لوگوں کو بلایا ہوگا اور عیسائیوں نے اپنے لوگوں کو بلایا ہوگا. اچھا تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں. ادھر زیادہ تھے، میں پڑھ رہا تھا 60 کے قریب بڑے فارس اور جنگجو اس کے عالمی تھے، اور ادھر 5 ہستیاں تھی جن میں سے امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام حسن مصطفیٰ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ان کے پیچھے خاتون جنت تھی، اور سب سے آخر میں امیر المومنین علیہ السلام. یہ دیو ہیکل فارس اور جنگجو کے مقابلے میں یہ 5 نورانی ہستیاں گئی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کیا. مولانا تقی عثمانی سے کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلائیں. حسن حسین فاطمہ علی محمد کے علاوہ اور نصارہ کی طرف سے کتنے لوگ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کتنے لوگ تھے؟ صرف اس لیے کہ کہیں انفس سے مراد حضرت علی ثابت ہوں. اگر حضرت علی ثابت ہوں تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لفظ رسول ہے. چونکہ یہ لفظ رسول ہے لہذا انسانیوں میں جس سے رسول خدا افضل ہے اس سے علی کی افضلیت کو ماننا پڑے گا. ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. یہ ساری باتیں موجودہ وزیر تعلیم کے ساتھ ایک میٹنگ میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا کہ رانا تنویر حسین صاحب ہے نا، میں نے کہا کہ میں آپ کو نا ایک وفاقی وزیر بات میں مانتا ہوں، ایک راسخ العقیدہ مسلمان یہ آپ کو پہلے مانتا ہوں،
آپ کے وزارت کے دور میں قرآن مجید کی آیت واحلے کا غلط ترجمہ ہونے جا رہا ہے، اب اس کو ٹھیک کریں۔ ان تمام دلائل کے باوجود اس کو چینج نہیں کیا۔ شام کو ان میں جو الحدیث حضرات کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو میں نے ایک طولانی حدیث کا، رسول خدا کی ایک حدیث امیر المومنین کے بارے میں کافی طولانی ہے، وہ بھی آپ کو میں سناؤں گا تاکہ سنانے کے نتیجے میں میرے گناہ بخشے جائیں، سننے کے نتیجے میں آپ کو سبحان اللہ، محمد والے محمد بلند صلوات۔ اس خیال سے میں نے ان کو حدیث کا یہ ٹکڑا لکھ کے بھیجا میسیج میں نا کہ کچھ زیادہ امید نہیں تھی، لیکن اتمام حجت کے طور پر اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے بھیجا۔ رسول خدا نے فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، مجالس میں اکثر کہتا ہوں پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، آپ نے کوئی ڈائری بنائی ہوگی جہاں اپنی زندگی کے اہم واقعات کو لکھتے ہوں گے، قیمتی چیزیں کو لکھتے ہیں۔ جب کسی مجلس میں جائیں اور کوئی عالم دین امیر المومنین کے صحیح فضائل پڑھ رہا ہو، صحیح فضائل، ان فضائل کو اپنی ڈائری میں جا کے لکھیں، نوٹ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اپنی کاپی میں، ڈائری میں نوٹ کرے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منه الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہے آسمان کے فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسی فضیلت لکھیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ وہ ایک صاحب نے، کافی سال پہلے کی بات ہے، 21 رمضان المبارک کو وہ 19 رمضان کی مجلس کی مجھے دعوت دی، میں نے وعدہ کر لیا ان سے۔ 2 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ آواز صاحب یہ مجلس میں 19 رمضان کی مجلس میں مولا کے ایسے فضائل بیان کرنے ہیں جو آج تک کسی نے نہ سنے۔ مجھے عجیب لگا کہ بھئی میں ایسے فضائل جو آج تک کسی نے نہ سنے ہوں، میں اپنی طرف سے لڑوں کیا کروں؟ لیکن مجھے ابھی واقعاً اپنی جو ہے نا نادانی کا یا کم علمی کا احساس ہو رہا ہے۔ جیسے انسان مطالعہ کرتا جاتا ہے علی کی نئی فضیلتیں انسان کے سامنے، تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جب رسول خدا نے کہہ دیا، یہ حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان فضائل کی کثرت کی وجہ سے کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، اس حدیث کی روشنی میں یعنی علی کی فضائل بیان کرنا یہ صرف منبر پر آنے والے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ علی کی جو فضیلت آپ کہیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جہاں بھی کوئی نجی محفل ہو، اپنے گھر کے اندر آپ کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، دوست ہیں، جہاں بھی 4 بندے بیٹھے ہوں، اگر علی کی کوئی فضیلت آپ کو معلوم ہے وہ فضیلت وہاں بیان کریں، یہ حدیث آپ کے شامل حال ہوگی۔ یہ حدیث یہ کیا کہتی ہے؟ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس بیان حدیث کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ علی کی ایک فضیلت بیان کرنے والے مومن کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گزشتہ گناہوں کو اور آئندہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ
یہ صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ بھائی فلاں نجفی صاحب شیر علی صاحب نقوی صاحب وزیر امام صادق کے منبر پر مائک پر فضیلت بیان کریں تو اس کا یہ فائدہ ہو. نہیں، چار بندوں کی محفل میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی اگر ایک علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ اس کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا من نظر الى فضیلۃ من فضائل علی. پڑھیں کتابوں کا مطالعہ کریں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پاک کے فضائل کے بارے میں لکھی گئی ہے. میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ہر جو بات بھی چھپ جاتی ہے وہ کوئی مستند نہیں ہوتی. سیرت امیر المومنین کو پڑھیں، سیرت امیر المومنین کو. مفتی جعفر حسین کی سیرت امیر المومنین کوئی ایسی فضیلت علی کے بیان نہیں کی جو اہل سنت برادران کی کتابوں میں موجود نہ ہو. تمام حوالے اہل سنت برادران کے لیے سیرت امیر المومنین آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. ناظر الی فضیلۃ من فضائل علی. مطالعے کے دوران، کتاب کو پڑھنے کے دوران جو علی کی ایک فضیلت جس کی نظر سے گزرے اور پڑھے آنکھوں کو سے غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے آنکھوں کے ذریعے انجام دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَمَنْ سَمِعَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ عَلِي، اور جو کسی محفل میلاد میں عید مبارکہ کی رات میں اور مسجد امام صادق کے امام بارگاہ کے حال میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے نہیں غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، اللہ اس کے کل گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کی. سبحان اللہ. کچھ کام بندہ آنکھوں کے ذریعے کرتا ہے، کچھ کام انسان کانوں کے ذریعے کرتا ہے، کچھ کام انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں. اس کے بعد یہ ٹکڑا ہے جو میں نے اپنے اس کمیٹی کی ممبر کو بھیجا تھا، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی علی کی ایک فضیلت کو تحریر کرے غفر اللہ له لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقي منه 40، جب تک یہ تحریر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ تو ایک فضیلت لکھنے کی بات ہو رہی ہے نا. ان علماء کرام کا کیا مقام و منزلت ہوگا جنہوں نے 10 جلدیں. علامہ امینی نے 11 جلد کتاب لکھی ہے الغدیر، معرکۃ الآراء کتاب الغدیر 11 جلد لکھی ہے. کتاب کی تصنیف و تالیف کے دوران بھی امیر المومنین کی خاص عنایات ان کو شامل حال رہی اور رحلت کے بعد بھی علی کی عنایات ان کو شامل حال رہی ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو بیان کروں آپ کے سامنے. ان کو ایک کتاب ہے زمخشری کی ربیع الابرار، وہ اس زمانے میں نایاب تھی، تقریباً نایاب تھی، ابھی تو وہ فراوان ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے. زمخشری کی کتاب ربیع الابرار. نجف میں ایک مرحوم مجتہد کے بیٹے کے پاس تھی، انہوں نے اس سے وہ کتاب مانگی، بھائی میں الغدیر لکھ رہا ہوں، مجھے بعض حوالوں کے لیے ربیع الابرار کی ضرورت ہے، وہ تم مجھے دے دو. اس نے دی. صاحب الغدیر امینی کے حالات زندگی میں ایک آواز اس نے نہیں دی. یہ بندے خدا ہمارا امیر المومنین نے جو ہے فریاد کی امیر المومنین کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں امیر المومنین کے روح مقدس سے مخاطب ہوا. امیر المومنین یہ میں آپ کی دفاع میں کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ قرآن مجتہد کا بیٹا مجھے نہیں دے رہا ہے. دعا کر کے گڑ گڑا کے واپس آئے، اپنے گھر سوئے، آنکھ لگی اور خواب میں امیر المومنین
نظر آئے اور فرمایا کہ امینی شیخ امینی تمہاری مشکل کا حل میرے بیٹے حسین کے پاس ہے. اسی وقت وضو کیا, کپڑے بدلے, آقا پہنتے راتوں کربلا گئے. پھر حضرت عباس کی زیارت کی, پھر امام حسین کی زیارت کر کے باہر روان کہتے ہیں, روا شہر کے بعد جو کرامدہ صاحب ہوتا ہے نا اس کو روا کہتے ہیں. روا کی کسی کونے میں زیارت کر کے وہ امیر المومنین کا جو فرمان ہے نا وہ اس کو عملی جامہ پہننے کے منتظر تھے کہ یہاں تو پہنچ گیا ہوں, دونوں بیٹوں کی زیارت بھی کر لی ہے, اب منتظر تھے کہ یہ میری مشکل کو حسین کس طرح کرتے ہیں. کربلا کے ایک نامور خطیب وہ زیارت کر کے باہر نکلے, دیکھا کہ علامہ امینی وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی خدمت میں سلام کیا, کہا کہ آقا امینی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں آپ؟ کہا کہ بس میں زیارت کے لیے آیا ہوا تھا, ابھی بس تھوڑا سا میں آرام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیں, ناشتہ میرے ساتھ کریں. ناشتہ ان کے ساتھ گئے, وہ اندر ناشتے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. وہ کربلا کے مشہور معروف خطیب, ان سے کہا علامہ امینی نے کہ کتنی دیر میں وہ ناشتہ تیار ہوتا ہے, آپ اپنی ذاتی لائبریری مجھے دکھائیں, میں یعنی بیکار بیٹھنے کے بجائے کوئی کتابوں کا مطالعہ کروں. ان کو جب اپنی کتابوں کی لائبریری والے کمرے لے گئے, پہلی نظر الماری کے اندر ربیع الابرار جس کی تلاش میں تھے علامہ امینی. لکھا ہے جو کتابچوں کے بارے میں لکھا ہے, ربیع الابرار پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ امینی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے آ کے اس میزبان نے کربلا کے خطیب نے پوچھا کہ کیا بات حیرت ہے, سارا ماجرا بتایا. مجھے اس کتاب کی شدید ضرورت تھی, نجف میں فلان مجتہد کے بیٹے کے پاس تھی, مجھے نہیں دے رہا تھا, میں نے فریاد کی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ اس کا حل, مشکل کا حل وہ میرے حسین کے پاس ہے. ناشتہ وغیرہ کھلانے کے بعد انہوں نے کتاب اٹھا کے لکھا ہدیہ. یہ کتاب ربیع الابرار میں آیت اللہ محمد عبد الحسین امینی کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں, اور بتایا یہ کتاب بغداد میں ایک آدمی کے پاس ہے, ایک نسخہ سوریے میں ہے اور ایک میرے پاس ہے. اس زمانے میں اس کی جو قیمت تھی اس قیمت سے ایک گھر خریدا جا سکتا تھا, ایک گھر خریدا. اس الغدیر کی تصنیف اور تالیف کے دوران امیر المومنین کی عنایات شامل آ گئی ہے. علامہ امینی جب تک نجف میں تھے, ان کے بیٹے الہادی امینی ان کے نجف میں تھے, ان کا انتقال ہوتا ہے, علامہ امینی کا انتقال ہوتا ہے. پھر ان کے صاحبزادے ہادی امینی نے پروگرام بنایا کہ اب مجھے خود منتقل ہونا چاہیے. اس وقت کے انتہائی متقی پرہیزگار سید محمد تقی آل بحر العلوم جو مسجد طوسی میں, جب آپ وادی السلام کی طرف جاتے ہیں راستے مسجد طوسی آتی ہے جہاں ظہر کے موقع پر شہید باقر صدر سرکاری دیتے تھے, اور ظہر کی نماز یہی سے محمد تقی بحر العلوم پڑھاتے تھے. بڑے محتاط قسم کے جو علماء کرام تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے. یہ ان سے دعائیں لینے اور ان کو خدا حافظی کرنے کے لیے ان کے پاس گئے. علامہ امینی کے بیٹے ہادی امینی محمد تقی آل بحر العلوم کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ ابھی میرے والد صاحب کے رحلت کے بعد یہاں دل نہیں لگ رہا, میں رک جانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹے ضرور جاؤ, لیکن میں نے تمہارے والد کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے, وہ مجھ سے سن کے جاؤ. کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمائیے. کہا میں نے دیکھا محشر برپا ہے, قیامت برپا ہے. ایک جگہ جب گھٹا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ
جیسے ہماری مجلس کے بعد میلاد کے بعد جب تبرک یا نیاز تقسیم ہو وہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے. وہ پوچھا کہ یہاں کیا تقسیم ہو رہا ہے, یہ رش لگا ہوا ہے. کہا یا حضرت علی کوثر تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں چلا گیا حضرت علی سے کہ 10 مبارک سے کوثر پینے. امیر المومنین نے بلور کا گلاس اٹھایا ہوا تھا. میں نے ڈکشنری میں دیکھا ایک قیمتی شیشے کا نام ہے بلور. بلور کے گلاس میں کوثر بھر بھر کے دے رہے تھے. جب یہ سید محمد تقی آل بہرور گئے تو اسی بلور کے گلاس میں پانی بھر کے کوثر کا پانی اس کو پلایا محمد تقی آل بہرور کو. وہ کہتے میری موجودگی میں تمہارے والد گرامی عبدالحسین امینی تشریف لائے, اور جیسے تمہارے والد گرامی آئے امیر المومنین نے گلاس ایک طرف رکھا اور کوثر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرا اور بھر کے ہاتھوں سے پلایا. اپنے بابرکت پاکیزہ ہاتھوں سے تمہارے والد کو بلایا. میں نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کا بیٹا ہوں, فرزند ہوں, خون ہوں. آپ نے مجھے اسی گلاس میں پلایا جس میں اور مومنین امینی کو آپ نے کس عمل کا صلہ دیا ہے, اپنے پاک ہاتھوں میں پلایا ہے. کہا اس کو میں نے الغدیر کا صلہ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کل وہ عید مدیر سے فارغ ہوئے ہیں. یہ سورہ معارج الحاقہ کے بعد غالباً ہے, اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. جب ہم ترجمہ قرآن بیان کر رہے تھے, ابھی یہ تقریباً کافی صوبوں میں وہ جو ہم نے ترجمہ قرآن تیار کیا ہے وہ ابھی پڑھائے جانے لگا ہے. ترجمہ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا اس کی شان نزول. یہ سائل بعذاب واقع, سوال کرنے والے نے ایک نازل ہونے والے عذاب کا سوال کیا جو کافرین سے ٹلنے والا نہیں ہے. شان نزول کیا ہے بھائی؟ وہ نظر ابن حارث نے رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو. اچھا, اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. میں نے کہا بھائی اس کو کیا تکلیف تھی, اسی بیٹھے بیٹھے شوق پیدا ہو گیا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو. کوئی معقول مطالبہ ہے بھائی؟ آدمی وقینا عذاب النار اذا انا ونہر, وہ ہم سب عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے رسول خدا سے جا کے کہتا دعا کر مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. خدا رحمت کرے اللہ کی امیر المومنین کے جوار مقام عطا فرمائے. اس کی جو جلد اول ہے الغدیر کی پہلی جلد, یہ 3 جلدیں آ چکی ہیں محسن صاحب ابھی آرامدار کے پاس. ایک ہی جلد 6 جلدیں آ چکی ہیں. پہلی جلد کے اندر انہوں نے اہل سنت برادران کی صف اول کی پایہ کی 29 کتابوں کا حوالہ دے کے اس سورہ معارج کا کی شان نزول کو بیان کیا ہے. یہ سائل بعذاب واقع, یہ آیہ کریمہ یہ کب نازل ہوئی ہے. 29 کتابوں کے نے جو ایک ایسی عبارت ہے وہ عبارت میں نے دی اور 29 کے 29 کتابوں کا حوالہ کتاب جلد نمبر اور صفحہ نمبر میں نے میٹنگ میں پیش کیا. وہ نظر ابن حارث یہ نہیں ہے اور شان نزول لیے ہے. اچھا جی, وہاں کمیٹی کے لوگوں نے وہ جو دہلی حضرات کی نمائندگی کر رہے تھے مولانا ارشد سعید کاظمی, ان کے ذمہ لگایا کہ یہ اس عبارت کی روشنی میں اگلی میٹنگ میں آپ عبارت لائیں گے تاکہ اس کو ہم کتاب میں شامل کر سکیں. یہ پورا ترجمہ قرآن یہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے میرے بزرگوں عزیزوں, پورا ترجمہ قرآن 7 حصوں میں ہوا ہے. 7 حصوں میں. اس ترجمے کا نام ہے مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات.
مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات، اس کی آخری یعنی 7ویں جلد کے اندر یہ اس کی شان نزول موجود ہے۔ نعمان بن ثابت فہری جی جب اس کو پتہ چلا کہ رسول خدا نے مقام غدیر حکم میں اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، اچھا عبارت جو کتاب کے اندر ہے ابھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، پروگرام کے بعد جو چاہے میں اس کو جو ہے نا وہ فارورڈ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میدان غدیر حکم میں علامہ امینی نے جو عبارت یعنی متفق عبارت بنائی ہے وہ یہ ہے، جب میدان غدیر خم میں رسول خدا نے حضرت علی مرتضی کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کو پتہ چلا نعمان بن ثابت فہری کو، اور آگے کہا کہ آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے شہادتین کا اقرار کیا، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، روزے بھی رکھے، زکات بھی دی، ابھی یہ حج بھی کر کے حج بھی کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی آپ راضی نہ ہوئے اور اپنے چچیدار کی برتری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، آپ کا وقت بچانے کے لیے وہ یہ کتاب کی کاپی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جو کتاب کے اندر ابھی آ چکا ہے سکونوں میں اب یہ عبارت پڑھائی جائے گی، جو شان یہ شان نزول نہیں لکھے گا وہ چاہے شیعہ ہو سنی ہو، سنی میں بھی ہو یا اہل حدیث، آپ اس کے نمبر کر دیں گے شان نزول وصال صاحب العذاب الباقی کی وہ یہ ہے۔ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا، خدا کی طرف سے ہی میں نے پھر کہا اللہم ان کان محمد صادقا، یہ عربی عبارت نہیں ہے، کتاب کے اندر ترجمہ ہے، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے تو اس پر مجھ پر پتھر کی صورت میں دردناک عذاب نازل کر۔ یہ بدعا کر کے اپنے سواری کی طرف چلا، ابھی سواری تک پہنچ نہیں پایا تھا کہ وہ پتھر آپ کے سر پر گرا، اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اور اسی کتاب کے اندر بڑی بحث ہوئی الحمدللہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں نبی کے یا خوشخبری، اسی ترجمے قرآن کے اندر جو آیا یہ مباہلہ ہے، کوئی سارے ترجمے سامنے آئے، کسی نے کہا انفسنا و انفسکم، تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے، کسی نے کہا تم خود آؤ ہم خود آئیں، مولانا تقی عثمانی نے کہا تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئیں، لیکن الحمدللہ یہ اس ترجمہ اس مطالعے قرآن کے اندر اس کا صحیح بر صغیر کے کسی بھی اہل سنت مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو ابھی مطالعہ قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ تو اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ البتہ اعلیٰ حضرت جی کو کہتے ہیں وہ محمد رضا بریلوی، ان کا جو ترجمہ قرآن ہے عرفان یا کنز القرآن، انہوں نے مناسب ترجمہ کیا ہے تم اپنی جانوں کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں۔ ادھر سکون والی کمیٹی سے میں نے کہا یہ لکھو، محمد رضا بریلوی والا ترجمہ لکھو، جانوں لکھنا ہے، جانوں لکھو یا نفسوں لکھو، بات ایک ہی ہے، اس کو لکھنے کی بھی تیار ابھی تک نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے جو کہا تھا وہ یعنی اسلامیات کی کتاب میں ابھی تک ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ترجمہ قرآن جو ہے جو تمام صوبوں میں اور وفاق میں پڑھایا جائے گا اس کے اندر آ چکا ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جی فخر الدین رازی بھی مانتا ہے کہ انفس سے مراد علی ہے،
یہ شواہد تنزیل والا کوئی مانتا ہے کہ انفس سے مراد حضرت علی ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رائے میں ایک بندہ تھا، پتہ نہیں حسن بن محمود یا محمود بن حسن، وہ اس آیے تک یہ توجہ طلب نکتہ ہے، یہ ایک اثنا عشری ہے یا رافضی، وہ اس آیے کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ رسول خدا کے بعد حضرت علی تمام انسانوں، انبیاء سمیت تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اس کی قوم کو نقل کرتا ہے، اس کی قوم کو نقل کرنے کے بعد اس کی تردید کرتا ہے کہ علی باقی انبیاء سے افضل نہیں ہے، مگر اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ علی کے رسول کے بعد باقی لوگوں میں، یعنی انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں میں علی افضل ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے نا فخر الدین رازی کی، ایک بار درود بھیجیے محمد وہی ابو الحسن شرف الدین نے بڑے پیارے نکات بیان کیے ہیں آیے کریمہ میں کہ ان 5 ہستیوں کا انتخاب اپنا، ویسے بھی 3 بیٹے حضرت کے جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابراہیم، قاسم اور طیب۔ ابراہیم کی قبر جنت البقیع میں ہے، قاسم کی قبر جنت المعلیٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے۔ صحیح بیٹا آپ کا کوئی تھا، حسن اور حسین کو لے کے گئے۔ حسن اور حسین یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام حسین اتنے چھوٹے تھے کہ پیدل چلنے کے قابل نہیں تھے، اور نجران کی عیسائیوں کے مقابلے مباہلے کے لیے اب مجھے نہیں معلوم کتنے سال کے بچے تھے جن کو گود میں اٹھا کے لے گئے جی۔ نساء میں سے بھی صرف خاتون جنت نے انتخاب کیا ہے، اور بھی انتہائی مکرمہ اور معظمہ خواتین تھی، کسی خاتون کو ساتھ نہیں لے کے گئے، خاتون جنت کو لے کے گئے، اور انفس کی جگہ امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے گئے۔ یعنی حسن اور حسین گویا وہ علامہ عبدالمطلب نے لکھا ہے، شرف الدین نے گویا حسن اور حسین فرزندان اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے جی، اور خاتون جنت تمام امت مسلمہ کی خواتین کی نمائندگی کر رہے تھے، اور امیر المومنین وہ نفس رسول کے طور پر اس انداز میں جی ان کے مقابلے میں گئے تھے، نفس رسول کے طور پر۔ اور کتنے ایسے ہمیں شواہد ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ یہی سمعی محرفہ اس کی جلد نمبر 106 کی روایت ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے 6 دن کے بعد آقا ابو بکر وعلی بعد وفات رسول اللہ بستۃ ایام، رسول خدا کی رحلت کے 6 دن کے بعد رسول خدا کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حضرت علی اور حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ جب قبر کے قریب آئے تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تقدم، بسم اللہ آگے چلیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول فی، میں اس آدمی کے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول خدا کو فرماتے ہوئے میں نے اپنی دونوں کانوں سے سنا ہے
علی منی بمنزلتی من ربی، میرے بعد علی کو وہ مقام حاصل ہے جو خدا کے بعد میں محمد کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک محلہ کا ترجمہ ہے جی، علی منی بمنزلتی من ربی۔ بہار نامور کی جلد نمبر غالباً 39 میں لکھا ہوا ہے، اور روایت کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہوتا رہتا تھا کہ لوگ وہ آگے رسول خدا کے بعد امیر المومنین کی وہ برائی کرتے تھے، تردید کرتے تھے، آپ کے فیصلوں پر تردید کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف باتیں شروع کی، تو رسول خدا نے فرمایا مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بڑا سرزنش کا ڈانٹے کا انداز ہو گیا ہے۔ مالکم تذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلته، یعنی میرے سامنے آ کے اس کے خلاف زبان بیان کرتے ہو جس کا خدا کی بارگاہ میں اس کا وہ مقام ہے جو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، من احب علیا، یاد رکھو من احب علیا، آپ جو علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اور اپنی زندگی میں کوثر کی جام نہ پی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْكُلَ مِن طُوبَى، اور اس وقت تک وہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک شجرہ طوبہ کا پھل نہیں کھائے۔ سبحان اللہ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام نہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں نا، یہ مرحوم صدوق کی 2 کتابیں ہیں، دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، دونوں کتابیں۔ وہ تاریخ جو قسم کی ہوتی ہے نا کہ اس وقت وہ ہونی چاہیے۔ ایک کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ، میرے خیال دونوں کے صفحے برابر ہے، صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ۔ آپ نے اگر صرف فضائل الشیعہ کو پڑھا، صفات الشیعہ کو نہ پڑھا تو بڑے پشیمانی کے شکار ہو سکتے ہیں، غلط حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت سے دل سرشار ہے، یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ صفات الشیعہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ۔ اور اسی پر وہ مصنف کی کتاب ہے اعتقادنا۔ میں نے جو ابھی اشارہ کیا تھا کہ روایتیں بہت سارے ملیں گی عقائد کے بارے میں، لیکن اگر آپ صحیح شیعہ عقائد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس لیول کی کسی عالم دین کی کتاب کا مطالعہ کریں، ایک روایت میں چھان بین وہ عام آدمی کے پاس میں نہیں ہے۔ اعتقاد الصدوق بڑی مشہور ہے، اعتقاد الصدوق، اس کے اندر موت کا جو چیپٹر ہے، موت کا چیپٹر، اس میں لکھا ہے کہ کسی رسول خدا امیر مومنین سے کسی نے پوچھا صف لنا الموت، ذرا آپ موت کے بارے میں بتائیں، موت کیا چیز ہوتی ہے یا موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے موت کی 3 قسمیں کی ہیں یا مرنے والے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اما بشارت بنعیم الابد، یا تو موت مرنے والے کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت دے کے آتی ہے، وہ اما بشارت بعذاب الابد، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی اور کبھی نہ ٹلنے والے عذاب کی بشارت دے کے آتی ہے۔
وَإِمَّا تَخْوِيفٌ وَتَحْوِيلٌ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ الْفِرَقِ هُوَ، یا پھر موت جو ہے نا وہ آتی ہے، بندے کو ڈراتی ہے، اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے، اس کو تشویش کی حالت میں رہنا چاہیے کہ میرا شمار اس گروہ میں ہوگا یا اس گروہ میں۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ موت کس کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت دے کے آئے گی اور کس کے لیے ابدی عذاب کی بشارت دے کے آئے گی، اور کس کو ڈرنا چاہیے کہ میرا شمار اس گروہ میں ہوگا یا اس گروہ میں ہوگا۔ پتھر پر نکیر علی نے بتا دیا، دیکھو وہ آدمی اما ولینا، موت اس آدمی کے لیے بشارت، ابدی بشارت دے کے آئے گی اپنی نعمتوں کی، جو ہمارا ولی بھی ہو، دوست بھی ہو، ہماری امامت اور ولایت کا قائل بھی ہو، اور والمطیع لامرنا، اور ہمارا تابع فرمان بھی ہو۔ حدیث بچ کے ہی نہیں جا سکتا، جس کے لیے اپنی نعمتوں کو بشارت دی جاتی ہے، وَأَمَّا وَلِيُّنَا وَالْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا، ہمارا ولی بھی ہو اور صرف ولی ہونا کافی نہیں ہے، وَالْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا، ہمارے امر کا اتباع بھی کرتا ہو، ہماری پیروی بھی کرتا ہو، موت اس کے لیے اپنی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ قرآنی حدیث ہے نا، وَمَا قَالَهُ آلُ مُحَمَّدٍ يُفْتَحُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ، آل محمد کا وہی پہ جو ان کا اطاعت گزار بھی ہو، اس کے جواب سپرد خاک کر کے آتے ہیں، دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دونوں دروازے جنت میں کھلتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، اس سے داخل ہو یا اس سے داخل ہو۔ وَأَمَّا عَدُوُّنَا وَالْمُخَالِفُ لِأَمْرِنَا، وہ آدمی جو ہمارا دشمن ہو یا ہمارا مخالف ہو، موت اس کے لیے ابدی عذاب کی بشارت دے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا اللہ۔